سورۃ التوبہ کی ایک طویل آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپوں میں سب آ گئے، دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا سب آ گئے، بہت ڈیٹیل میں تفصیل تو نہیں کر سکتا، اب قرآن ہے یہ، ایک ایک لفظ پر کئی سمندر بکھیرے جاتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن نے باپ کہا ہے دادا کا ذکر نہیں کیا، کوئی یہ کہے قرآن نے باپ کہا پر دادا کا ذکر نہیں کیا، اس لیے میں اپنے ابا سے تو کم محبت کرتا ہوں، دادا سے زیادہ کرتا ہوں، اس طرح کی کوئی راہ نکل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ علماء مفسرین نے، علماء تفسیر نے یہ کہا کہ آباؤکم کہہ کر اوپر کی سارے خاندان کا ذکر کر لیا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس میں بیٹے بھی آ گئے، پوتے بھی آ گئے، پڑ پوتے بھی آ گئے، لکڑ پوتے بھی آ گئے، آگے و اخوانکم، بھائیوں میں سارے رشتہ دار جو بھی آپ کے رشتے کے بھی بھائی لگتے ہیں وہ بھی آ گئے، و ازواجکم، بیویاں، اس پر میں کیا کہوں، آگے چلتا ہوں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، سیٹھ حضرات بھی سنیں، وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت، وہ بزنس جس کے خسارے کا تمہیں ٹینشن ہے، ارے کہیں پیسہ یہ لے کے نہ بھاگ جائے، کہیں وہاں ڈوب نہ جائے، ایسا بزنس، وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، وہ گھر جس کو تم دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ ساری چیزیں قرآن نے گنائی، باپ دادا آبا و اجداد گنائے، اولاد گنائی، بیویاں، گھر خاندان، تمام بھائی، سارے لوگ، اموال مال بھی گنا دیا، بزنس بھی، اور ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر قرآن نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، ہاں فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی اپنا عذاب لائے گا۔ قرآن ہے یہ، پیچھے والی تقریر بند کر دیں، اب میری تقریر سنیں، صرف تقریر کرنی ادھر چلے جائیں، ادھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے کر آئے، حکم سے مراد یہاں تک کہ عذاب الہی آ جائے، اللہ اکبر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ پاک فسق کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن ہو گیا، سب گنا دیا قرآن نے، باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، گھر خاندان سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے۔ چاہے خوبصورت بات علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، یہ بات رہ جاتی ہے۔ اور پھر ہمارا سننے والا اگر اسلام سے واقف نہیں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اسلام تو رہبانیت کا پیغام دے رہا ہے، یا اسلام کسی غار میں بیٹھ کر سو جانے اور وہاں عبادت کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اسی بات کو غور سے سنیے گا، احب الیکم کہا، یعنی محبت تو فطری ہے، اولاد کی محبت باپ کے دل میں فطری ہے، اگر اولاد کی محبت باپ کے دل میں نہیں ہوگی تو باپ اولاد کی پرورش کیسے کرے گا؟ اگر اولاد کے دل میں باپ کی محبت نہیں ہوگی تو اولاد باپ کی رہنمائی اور باپ کی تقریب کیسے کرے گی؟ بہرحال اسی طریقے سے شوہر بیوی سے محبت نہیں کرے گا تو پھر حقوق اور رشتہ داریاں کیسے ادا ہوں گی؟ اگر گھر خاندان والوں سے محبت نہیں ہے تو پھر جناب حقوق بندگی کیسے ادا ہوں گے، یا حقوق العباد بندوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اندازہ یہ دیا جا رہا ہے ان سب لوگوں سے میں محبت ہے، بندہ اپنے باپ داداؤں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی تجارت سے بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے محبت کرو، مگر جب بات مصطفیٰ جان رحمت کی آ جائے، جب بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آ جائے تو یہ ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں، اور غالب اگر کسی کی محبت ہو تو وہ محمد عربی کی محبت غالب آ جائے، اور بندہ جھک کر نہیں بلکہ تن کر کہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو نعرے تکبیر، زمانہ کچھ بھی کہے، دیوانے
مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ قرآن نے ان محبت والوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے اور ان سے زیادہ محبت رسول اللہ سے بھی کرنی ہے۔